السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج نور رمضان ٹرانسمیشن کا 22واں ایپیسوڈ لیے ہم حاضر ہوئے اور آج ہم بیت اللہ شریف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابو الہلال محمد بلال قاری صاحب. کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ نے پھر ہمیں ٹائم دیا, آپ کی بڑے شکر گزار ہیں حضرت. بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب اور سوال اس میں شامل کریں گے. اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, اور اسے اچھا لگنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف. حضرت بیت اللہ شریف کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کب سے ہے اور تاریخ پر بھی کچھ نظر ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے اور اس کا فضل کہ آج اس پاک در کا ذکر ہے بے شک کہ جہاں پر جانے کے لیے ہر آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہے, ترستی ہے, ہر جان تڑپتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک در کے اسماء کو ذکر کیا. کہیں پر بیت کا لفظ ذکر کیا, کہیں پر کیا, کہیں پر کیا. ان تمام اسماء کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک لفظ ذکر کیا کعبہ, اور کعبہ یہ کعب سے ہے, اور کعب کا لغوی معنی ابری ہوئی چیز ہے. ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں خالق کائنات جل شانہ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. صحیح. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وارجلکم الى الکعبین, یہ کعب کا جو لفظ ہے نا یہ ٹکنے کے لیے آیا ہے. اچھا جی, جو عام جو عضو ہے اس کے آس پاس اس سے ابری ہوئی ہے. صحیح. تو کعب کا معنی یہ ہے. مزید یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو مقام ہے اس کے حوالے سے ذکر ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ جب زمین بھی نہیں تھی, صحیح, جب آسمان بھی نہیں تھا, نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, کعبۃ اللہ شریف کا وجود اس وقت بھی تھا. اللہ اکبر اللہ. اور کتابوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف پانی کے اوپر ایک مقدس سفید جھاگ کی صورت میں اللہ اکبر, جس کا وجود تھا وہ کعبۃ اللہ شریف کی جگہ کا وجود تھا. صحیح. تو کعبۃ اللہ شریف پانی کے اوپر نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, کعبۃ اللہ شریف شروع سے ہے. صحیح. اور اگر اس کی تاریخ پر میں بات کروں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین متعدد اور صحابہ کرام کے اقوال اس حوالے سے ہیں. حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, فرمایا کہ کانت الکعبۃ غثاء علی الماء قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض ب40 سنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. صحیح. اس کو پیدا فرمانے سے پہلے 40 سال قبل سمندر پر پانی کے اوپر ایک مقدس جھاگ کی صورت میں خانہ کعبہ کا وجود تھا. صحیح. یا آپ نے ارشاد فرمایا 40 سال پہلے, یعنی اس وقت زمین بھی نہیں بنی, آسمان بھی نہیں بنا. زمین آسمان سے قبل 40 سال فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کا وجود تھا. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر موجود تھا. اچھا جی, یعنی پانی اور خانہ کعبہ کا وجود اگر ہم دیکھیں تو پانی کا وجود بعد میں ہے, خانہ کعبہ کا وجود پہلے ہے. صحیح. اور پانی کا وجود زمین کے وجود کا محتاج نہیں. صحیح. کیونکہ جب زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا, فرمایا خانہ کعبہ اس وقت بھی تھا. صحیح. اور اسی طرح حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کا وجود زمین پر, پانی کے اوپر, زمین نہیں پانی کے اوپر صحیح اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کا وجود رکھ دیا تھا. صحیح. تو یہ اگر تاریخ پر ہم غور کریں نا تو خانہ کعبہ کا وجود ایک مقدس جھاگ کی شکل میں تھا. صحیح. اور زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا. بالکل. یعنی اس وقت سے لے کر خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے رکھا خانہ کعبہ کا وجود, اور آج تک ہے, اور تا صبح قیامت تک اس کا وجود رہے گا. صحیح. تو ناظرین آپ نے جانا کہ خانہ کعبہ اللہ شریف یہ کب سے موجود ہے اور اس کا وجود ہماری زمین اور آسمان کے وجود سے پہلے بھی موجود تھا. بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف اور جناب سے سوال کرتے ہیں اگلا. کعبۃ اللہ شریف کی خصوصیات اور شان بیان فرمائیں. اللہ اکبر. کعبۃ اللہ شریف یہ وہ مقدس جگہ ہے اسامہ بھائی کہ جہاں پر جانے کے لیے ہر شخص تڑپتا ہے. صحیح. اور یقیناً اس کی عظمت اور اس کی شان, اس کی رفعت, اس کی بلندی ہر شخص بہتر جانتا ہے. اور جو دیکھ سکتا ہے, جس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں اس کا نور سما چکا. صحیح. اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہ دربار دکھائے. اللہ, یعنی جو بندہ نہیں گیا وہ تڑپ رہا ہے, اور جو بندہ ایک بار جا چکا ہے وہ زیادہ تڑپ رہا ہے. وہ زیادہ تڑپ رہا ہے. واہ کیا بات ہے. اور جو نہیں گیا جی
اس کے دل میں یہ آرزو، یہ تڑپ اور یہ بات اب تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ آرزو کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک در کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین، اور وہ مقام عطا فرمائے، وہ جگہ عطا فرمائے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا دیدار کرتے ہوئے ہم اش کر اٹھیں۔ صحیح۔ اس کی خصوصیات پر اگر بات کریں تو خانہ کعبہ وہ مقدس جگہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس خانہ کعبہ کا حج کیا ہے، صحیح، یعنی طواف کیا ہے، اور خانہ کعبہ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر حج ہوتا تھا، حج ہوتا ہے، حج ہوتا رہے گا، اللہ اکبر، اللہ، یعنی فقط یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی جگہ بھی ایسی ہے نہیں کہ جہاں پر حج ہوتا تھا یا ہوتا ہے یا ہوگا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو میں نے آپ کو سنایا کہ اس جگہ پر آپ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اسی جگہ کا طواف کیا، اس حوالے سے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لانے والے 1000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس در کا طواف کیا ہے۔ اللہ، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو عذاب دیا گیا، ہلاک ہو گئی، فرمایا اس کے ہلاک ہونے کے بعد وہ نبی، اس کا جو مسکن رہا وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف رہا، اور وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف میں جب تک ظاہری زندگی تھی وہاں پر رہے۔ صحیح۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی اگر مزید خصوصیات میں دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کے گرد جو حتیم کعبہ ہے، جو مطاف ہے، مطاف کے اندر 400 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مزار ہے، قبور ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب بر صغیر کی طرف تھے تو آپ نے بعض روایت کے مطابق 1000 مرتبہ پیدل چل کر حج وہاں پر کیا، صحیح۔ اور دیگر روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کا سفر کیا، تو یہ بڑا خصوصیت والا مقام ہے، بڑی شان والی جگہ ہے۔ مزید یہ کہ حدیث مبارکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید اس کی شان اور اس کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ صحیح۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، صحیح، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ جل وعلا نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ صحیح۔ اس کو نازل فرمانا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات کے اندر جب تھے تو غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کہا، خانہ کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے، کہ ہمارا بیت المقدس کہاں، ہمارا عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا بیت المقدس اور آپ کا خانہ کعبہ، ہمارا قبلہ وہ، آپ کا قبلہ یہ۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بیت المقدس خانہ کعبہ سے پہلے ہے، یہ دعویٰ انہوں نے کیا۔ اس پر دلائل اس نے غیر مسلموں نے پیش کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف اور بیت المقدس کو اگر ہم دیکھیں تو بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا، خانہ کعبۃ اللہ شریف بعد میں تعمیر ہوا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر بہت ساری جگہیں آتی ہیں، لیکن خانہ کعبۃ اللہ شریف کا وجود فقط ایک مقام پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جب نازل فرمائی تو اللہ جل وعلا نے آیت کریمہ نازل فرما کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حسن دیکھیے۔ اللہ جل وعلا نے تردید نہیں کی کہ مسجد اقصی کا مقام معاذ اللہ کم ہے، صحیح، اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے مسجد اقصی کا مقام جہاں پر فرمایا وہاں پر فرمایا کہ مسجد اقصی بڑی عظیم جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی مقدس ترین جگہ ہے، یہاں پر نماز پڑھنا کئی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ خانہ کعبۃ اللہ شریف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزیں بیان فرمائی اس آیت کریمہ، 6 اور صاف۔ پہلا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت، پہلا گھر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، مبارکہ برکت والی جگہ ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا وہدی للعالمین، یہ تمام کل کائنات، تمام جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام ابراہیم کی صورت میں۔ مزید ارشاد فرمایا چوتھی خصوصیت اللہ نے ارشاد فرمائی ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا کہ جو اس پاک در میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ، یعنی یہ وہ امن والی جگہ ہے کہ جو شخص بھی داخل ہوتا ہے، کافر بھی داخل ہوتا ہے، وہ بھی امن میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح چھٹے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے ارشاد فرمایا یہی وہ گھر ہے، فرمایا یہی وہ گھر ہے کہ جس میں لوگ حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اللہ، لوگوں کے لیے اسی گھر میں حج فرض کیا گیا۔ صحیح۔
تو یہ 6 خصوصیات اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن مجید فرقان برہان رشید کے اندر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا. تو یہ 6 خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ان 6 خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ہم بیت المقدس کی عظیمت کا انکار نہیں کر سکتے. بے شک ایسے ہی کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی یقیناً رفعت اور بلندی والی ہیں. بالکل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کجاوے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہ باندھے جائیں. 3 مسجدوں کے علاوہ ان 3 مسجدوں میں ایک مسجد اقصیٰ بھی ہے. صحیح. مسجد حرام، مسجد نبوی شریف. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح اللہ جل وعلا نے قرآن پاک کی دیگر آیات کے اندر مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا. یقیناً مسجد اقصیٰ اس دور کے اندر، بلکہ اس دور کے اندر کیا، جب سے مسجد اقصیٰ کا وجود تھا تب سے لے کر تا صبح قیامت تک مسجد اقصیٰ ہمارے لیے بہترین جگہ ہے، عظیمت والی جگہ ہے. اور خانہ کعبۃ اللہ شریف کی اگر بات کی جائے تو ہم ان دونوں جگہوں کا موازنہ ہرگز نہیں کر سکتے. بے شک. اور یہ موازنہ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ غیر مسلم تھے. صحیح. مسجد اقصیٰ کی اگر بات کریں نا، اگر آج دیکھیں مسجد اقصیٰ کا حال تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بے شک ایسے. اس دور کے اندر مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی تعداد سواد اعظم کہلاتے ہیں. سنی مسلمان سواد اعظم کہلاتے ہیں، یعنی بڑی بہترین جماعت اور بہت بڑی جماعت ہے. صحیح. سواد اعظم کے ہوتے ہوئے، مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کرنا یہ شبہ نہیں دیتا. صحیح. بلکہ ہم شرم سے ڈوب مرتے ہیں کہ کیا ہم اس پاک در کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انبیاء کی وہاں پر امامت کرائی، کیا ہم اس کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ اول وہ تھا؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد یا ہجرت سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 ماہ وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جانب رخ انور کر کے نماز ادا کی؟ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کا حال جان کر آپ کا رخ تبدیل فرما کر خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیت المقدس کا مقام کم ہے. بیت المقدس کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اونچا ہے، بڑی رفعت والی شان ہے اور بڑی عظمت والی ہے یہ جگہ. لیکن اس دور کے اندر اسرائیلیوں کا اور دیگر جو غیر مسلم ممالک ہیں، روس ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یہ تمام مل کر جو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، بالخصوص لبنان ہو گیا، شام ہو گیا، عراق ہو گیا، کشمیر ہو گیا، اسی طرح برما ہو گیا، فلسطین ہو گیا. اسی طرح یہ فلسطین کے اندر بالخصوص بیت المقدس یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر بم باری کی جاتی ہے، جہاں پر مسجد کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے. کیا یہ تعلیمات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مسجدوں کا تقدس پامال ہوتا دیکھو تو خاموش رہو؟ اس چینل کے ذریعے میں آواز اٹھاتا ہوں، خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرو. ہمارا یہ مسلمانوں کا جو وجود ہے، مسلمانوں کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا نہ کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. میں نے فقط تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب مسلمان عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ نہ کریں تو غیر مسلموں کو تو پھر موقع ملنا ہے کہ وہ آ کر یہاں پر بمباری کریں. غیر مسلموں کے لیے تو پھر ان کو شے ملنی ہے کہ وہ آ کر مسجد اقصیٰ اتنی مقدس جگہ پر اس کا تقدس پامال کریں. خدارا اپنی مسجدوں کا تقدس پامال ہونے سے بچائیں. مسجدوں کو بھریں. جیل بھرو تحریک قبر میں بھی کام نہیں آنی، آخرت میں بھی کام نہیں آنی، آخر اخروی زندگی میں بھی کام نہیں آنی. جو کام آنی ہے وہ مسجد بھرو تحریک کام آنی ہے. بالکل ایسے. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ہم مسجد میں بیٹھیں، نماز پڑھیں، وہاں پر علماء سے رابطہ رکھیں، دین سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، وضو کے مسائل سیکھیں، دیگر مسائل ہم فرائض علوم سیکھیں، تو کل کون ہے جو مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول سکتا ہے؟ کس میں اتنی مجال ہے کہ جو مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولے؟ کسی میں مجال نہیں. مجال اس وقت آتی ہے کہ جب ہم اپنا میدان پیچھے کر دیتے ہیں، اپنا میدان چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ہمارا میدان کیا ہے؟ ہم دین پر استقامت رہیں، دین پر مستقیم رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واحدہ لا شریک مانیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اقرار کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر عبادات بھی تو بجا لیں. بالکل ایسے. کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم مسلمان ہیں؟ بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن دیگر عبادات بھی ہم پر فرض ہیں. نماز ہم پر فرض ہے، فرائض علوم سیکھنا ہم پر فرض ہے. جس پر حج فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے حج کے سبق سیکھے. جس پر نماز فرض ہے ضروری ہے نماز کے سبق سیکھے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے ضروری ہے زکوٰۃ کے سبق سیکھیں. ہم اپنے میدان کو اگر آگے کر کے خود پیچھے ہو جائیں تو دوسرے میدان خالی دیکھ کر تو آگے بڑھیں گے نا. تو خدارا اگر ہم
اپنے آپ کو ایک محنتی مسلمان سمجھیں، ایک کام کا مسلمان سمجھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں، مسجدوں کو بھریں اور مسجدوں کو بھر کر بچوں کو تعلیم دینیہ سکھائیں۔ دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح، مجبوری کے تحت اگر انسان سیکھتا ہے نا اسامہ بھائی سیکھے، لیکن دین کی تعلیم اخروی زندگی بنانے کے لیے سیکھے۔ دین کی تعلیم سیکھ کر بندہ کل کو مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں نے کل ایک تصویر دیکھی کہ بچے گھٹنوں کے بل چل کر مسجد اقصیٰ کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا یہ لمحہ اتنا ایسا تھا کہ میرے دل کے اندر ایک بات لگی۔ میں نے کہا کہ یہ بچے ہو کر گھٹنوں کے بل مسجد اقصیٰ کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور ہمارے پاؤں سلامت، ہمارے ہاتھ سلامت، سب چیزیں سلامت ہیں، کیا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اگر ہم وہاں پر ہیں تو کیا ہم عملی طور پر دیگر عملی طور پر ہم وہاں پر آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم ایسے بن جائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیزوں سے منع کیا اس سے منع بھی ہو جائیں، جس چیز سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اس سے منع بھی ہو جائیں، اور جب ہمیں دین کو ضرورت پڑے، ہماری جب مسلک کو ہماری ضرورت پڑے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہماری ضرورت ہو، تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج میں آپ کے اس سوشل میڈیا کے پیج سے آواز اٹھاتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو اس کو دیکھیں گے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے اور رجوع بھی کریں گے، اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد بھی کریں گے کہ یا اللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، آج کے بعد میں زکوٰۃ اگر فرض ہوئی زکوٰۃ دوں گا، آج کے بعد اگر صدقہ فطر مجھ پر لازم ہوا تو میں صدقہ فطر دوں گا، آج کے بعد اگر حج فرض ہوا میں تو حج کروں گا، آج کے بعد میں ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، آج کے بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ اگر یہ ہو گیا تو کل کو مسجد اقصیٰ پر آواز اٹھانے والا، مسجد اقصیٰ کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات آپ لکھ لیں، یہ مسلمان پیچھے ہوئے تو یہودی آگے ہوئے، اور یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا نا تو یہودی گنتی کے رہ گئے، لیکن ان کی دماغ ان کا ایسا کام کرتا ہے، وہ آج اتنی کم تعداد میں بھی ہونے کے باوجود مسجد اقصیٰ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، دیگر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مسلمان پست ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو اٹھنا چاہیے۔ محمد بن قاسم ان میں سے نکلا ہے، صلاح الدین ایوبی ان میں سے نکلا ہے، دیگر جو بڑے بڑے ہمارے بادشاہ ہیں، نڈر ہیں، جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا کفار کا، وہ ہم میں سے نکلے ہیں۔ غیر مسلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شجاعت و بہادری کا ہمیں ایک ذرہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ بیت المقدس کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بیت المقدس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اللہ ہماری ایمانی غیرت کو اجاگر کرے اور ہم بھی بیت المقدس کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو اس پہ فرمائی ہے، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے یہ بات۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سلسلے میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔